اگر جھوٹ موٹ کو بھی کوئی کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ ایک صورت بنائی ہے اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن جیسی ہے، تو ایک کنٹروورسی تو پیدا ہو جاتی نا۔ کچھ لوگ چاہے کہتے کہ نہیں یہ قرآن کے سطح کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا دعویٰ تو ہو جاتا۔ لیکن تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ سرے سے کسی شخص نے اس کی جرت نہیں کی، اس درجے وہ قرآن سے مرعوب ہوئے۔ تو حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو آج تک زندہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے، میں نے جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے معجزات گنوائے ہیں وہ در حقیقت ان کی اپنی ذات کے ساتھ تھے۔ ید بیضا موسیٰ کے ساتھ تھا، عصا معجزہ اس وقت تھا جب موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، اس کے بعد کئی سو برس تک وہ صندوق سکینہ جو ہے، تابوت سکینہ، اس میں وہ عصا رکھا رہا، لیکن اب وہ معجزہ نہیں تھا، وہ سوکھی لکڑی تھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو تمام انبیاء اور رسول کے معجزے ختم ہو گئے، وہ ان کی ذات کے ساتھ تھے۔ محمد الرسول اللہ کی رسالت دائمی ہے تا قیام قیامت، لہذا معجزہ بھی آپ کا دائمی ہے، وہ معجزہ آج بھی موجود ہے۔ البتہ میں ادھر ضرور توجہ دلاؤں گا کہ قرآن مجید کے اعجاز کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو، اور زیادہ تر اسی کی طرف توجہ زیادہ ہوئی ہے، وہ ہے قرآن کی فصاحت، بلاغت، ادبیت، اس کی چاشنی۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا شعور اور ادراک صرف عربوں کو ہو سکتا ہے، بلکہ میرے خیال میں ناراض نہ ہو اہل عرب تو آج کے عربوں کو بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اسی دور کے عرب، ان کی اپنی جو اس وقت کی زبان تھی، اس زبان میں فصحاء، بلغاء، شعراء، خطباء، ان کو اتنا ذوق تھا کہ وہ باقی پوری دنیا کو کہتے تھے یہ گونگے ہیں، بولنا ہمیں آتا، خطیب ہم ہیں، شاعر ہم ہیں، خطبہ ہم دے سکتے ہیں، شعر ہم کہہ سکتے ہیں، باقی سب تو عجمی ہیں، گونگے ہیں، ان کے اندر نہ فصاحت ہے، نہ بلاغت ہے، نہ ان کے کلام میں چاشنی ہے، نہ اس کے اندر کوئی شکو ہے۔ یہ دعویٰ جنہیں تھا، جب ان کے منہ بند ہو گئے قرآن کو سننے کے بعد کہ اس کلام کا کوئی مقابلہ ممکن نہیں ہے، جو ان کے سبع معلقہ کے شعراء میں سے آخری شاعر وہ ایمان لے آئے، اس کے بعد جب ان سے کہا گیا کہ اب آپ شعر نہیں کہتے، حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے سوال کیا کیا بات ہے اب آپ نے شعر کہنے چھوڑ دیے؟ تو ان کا جواب یہ تھا اب بعد القرآن، کیا اب قرآن کے بعد بھی اس کا امکان ہے کہ کوئی شخص اپنی فصاحت اور بلاغت کا کوئی اظہار کرنا چاہتا؟ یہ تو فصاحت اور بلاغت کی ایک معراج ہے کہ جس تک کہ اب کسی انسان کی رسائی ممکن نہیں۔ تو فصاحت اور بلاغت جو ہے قرآن کی اور اس کی ادبیت، در حقیقت اس کا ادراک تو ہو سکتا ہے صرف اہل زبان کو۔ ہم لوگ جو ترجموں سے پڑھتے ہیں، چاہے کتنی ہی گرامر پڑھ لیں، کتنی صرف و نحو پڑھ لیں، واقعہ یہ ہے کہ وہ جو ایک ہوتا ہے نفس پر جب انگلی آتی ہے تو جو ایک آپ کو فیل ہوتی ہے، وہ فیل ہم جو عجمی لوگ ہیں جن کی مادری زبان عربی نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو اس طور سے نہیں سمجھ سکتے جیسے کہ اہل زبان سمجھ سکتے ہیں، اور خاص طور پر جیسے کہ اس زمانے کے اہل زبان نے سمجھا۔ آج چونکہ عربی زبان ویسے تو جو اس کی فصیح لینگویج ہے وہ جو کہ تو اپنی اصل پر قائم ہے، اور وہ اسی قرآن کے طفیل اور قرآن کے صدقے قائم ہے، ورنہ دنیا میں کوئی دوسری زبان نہیں ہے کہ جو 1500 برس تک اتنی پیور رہ جائے، اس میں تبدیلی آتی۔ خود اردو جو ہے 300 برس کی اردو، دکن کی اردو، ذرا اس کو کبھی پڑھیے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ اردو زبان ہے اور آج کی اردو کوئی اور ہے۔ یہ صرف 200-250 برس کے اندر یہ انقلاب اردو میں ہو چکا ہے۔ عربی زبان 1500 برس سے وہ قائم ہے اپنی اسی جگہ پر، اور وہ صرف قرآن کا اعجاز اور قرآن کا صدقہ ہے۔ لیکن باقی جو اصل میں بولی جانے والی زبانیں ہیں وہ بہت بدل چکی ہیں، لہذا تمام اہل عرب کے لیے بھی اب قرآن کے اس پہلو کو صحیح طور پر سمجھنا ممکن نہیں۔ قرآن کی جو اعجاز کے 2 پہلو ہیں، وہ ہے در حقیقت جو میری اور آپ کی توجہ کے خاص طور پر در حقیقت حقدار ہیں، اور ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے اس کی طرف عام طور پر علماء نے توجہ نہیں کی، اس کی صرف ادبیت ہی کا چرچا ہوتا ہے۔ اصل میں قرآن مجید علم انسانی کی معراج، فکر، فلسفہ، حکمت، قرآن کی ابدی حکمت، قرآن کا ابدی فلسفہ، قرآن انسانی مسائل کا جو حل دیتا ہے، قرآن نے سوشل سائنسز میں جس طریقے سے رہنمائی کی ہے، یہ 2 پہلو ہیں اس کے اعجاز کے، جس کی کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کا شعور اور ادراک حاصل کریں۔ اس کے ضمن میں خاص طور پر علامہ اقبال کا نام لینا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک اس دور میں قرآن مجید کے اس اعجاز اور اس کے ایک معجزہ ہونے کے لیے سب سے بڑی دلیل علامہ اقبال کی شخصیت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ علامہ اقبال علماء کے طبقے میں سے نہیں تھے۔ ظاہر بات ہے کہ جن کا
پورا جو ہے جن کی زندگی گزرتی ہو قال اللہ و قال الرسول میں، ان کے دلوں میں عظمت قرآن کی، ان کے دلوں میں حضور کی محبت، یہ تو سمجھیے کہ ہونی ہی چاہیے. ان کے شب و روز اسی میں گزرتے ہیں. لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جس کی تعلیم ہے کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی، جس نے مشرق اور مغرب کے فلسفے کھنگال ڈالے، وہ شخص، اور وہ بھی اس دور میں جبکہ ہم پر مغرب سے مروبیت بہت شدید تھی. آج تو وہ مروبیت بہت کم ہو چکی ہے. آج تو ہمارا عام نوجوان جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے، اس میں خود اعتمادی ہے. ہمارا بھی اپنا ایک معاشی نظام ہے، ہمارا اپنا ایک سیاسی نظام ہے، ہمارا ایک اپنا سماجی نظام ہے، ہماری اپنی سوشل ویلیوز ہیں. آج کا نوجوان الحمدللہ احیاء اسلام کی وہ جد و جہد جو ہے وہ مرحلہ در مرحلہ بہرحال آگے بڑھ رہی ہے. وقت لگے گا، لیکن یہ کہ اس میں یقیناً ترقی ہوئی ہے. اسی کا مظہر یہ ہے کہ خود اعتمادی ہے. We have confidence. ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک دین ہے، مکمل دین ہے، اس کے پاس زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے. لیکن یہ ہے آج 1985 کی بات. علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں گئے ہیں یورپ، جبکہ ہم محکوم تھے انگریز کے. ایک حاکم قوم کے ہاں جا کر اس سے مروبیت کتنی شدید اس وقت تھی. جو جاتا تھا اکثر و بیشتر جو ہے واپس آتا تھا تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا ضروری سمجھتا تھا، اس لیے کہ اس نے وہاں پر لوگوں کو یہی کرتے دیکھا. ان کا لباس، ان کی وضاحت، ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ہر طرح سے ان کے گن گاتا ہوا، ان کے لیے وہ بہت قصیدے جو ہیں تعریف کے کہتا ہوا آتا تھا. لیکن ایک علامہ اقبال کی شخصیت وہ ہے کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. مغربی تہذیب کے اس الاؤ میں مجھے اس طرح ڈالا اللہ نے جیسے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوایا. میں اس تہذیب کے اس الاؤ کے اندر سے ہو کر آ رہا ہوں، اور میں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ یہ تہذیب کھوکھلی ہے، اس کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے تب چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اور دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے. کھڑا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کا معیار ہوگا. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اب آپ اندازہ کیجئے وہ شخص جو بنیادی طور پر فلسفی ہے، فلسفے کا طالب علم، وہ جرمنی اور انگلستان میں جا کر فلسفے کھنگالنے کے بعد اسے اگر تسکین حاصل ہوئی، اس کی جو علم کی پیاس تھی اگر اسے سیری حاصل ہوئی تو صرف قرآن کے ذریعے سے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. یہ وہ شخص ہے آخری زندگی میں ان کا کام صرف ایک رہ گیا تھا، قرآن کی تلاوت. بڑے بڑے فلسفی ملنے آتے تھے علامہ اقبال سے ملنے، وہ سمجھتے تھے بڑی لائبریری ہوگی، جیسے بڑے وکیل اس کی لائبریری آپ کو معلوم ہے کتنی جلدیں رکھی ہوں گی، خوبصورت جلدیں بنی ہوئی، ایسے ہی کوئی بڑا فلسفی، بڑا پروفیسر، اس کی سٹڈی، اس کی کتابیں بڑی مروب کن ہونی چاہیے. لیکن علامہ اقبال کے ہاں سب کتابیں اٹھوا دی تھی انہوں نے، صرف ایک کتاب رہ گئی. اور سید نذیر نیازی کا نام آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے جب یہ گواہی دی ہے، یہ واقعہ شاید آپ کے علم میں نہ آیا ہو، یہ بہت اہم واقعہ ہے. وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ علامہ سے پوچھا کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں یا یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا فلسفہ خودی نیٹشے سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کوئی کہتا فلاں سے لیا ہے، کچھ آپ خود بتا سکیں گے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ تو علامہ نے کہا کہ اچھا کل فلاں وقت آ جانا تو میں تمہیں لکھوا دوں گا، ڈکٹیٹ کرا دوں. تو سید نذیر نیازی کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوا کہ یہ سعادت میرے حصے میں آ رہی ہے کہ علامہ اقبال خود مجھے تحریر کرائیں گے کہ میرے فلسفے کی سورس کیا ہے، میں نے کہاں سے اخذ کیا. دوسرے روز وہ گئے، حاضر ہوئے، بڑے ہی ارمانوں کے ساتھ پینسل اور کاپی لے کر بیٹھے. علامہ نے فرمایا ذرا قرآن مجید نکال لاؤ. وہ قرآن مجید لائے، حیران ہوئے، یہ فلسفے کا سورس مجھے ڈکٹیٹ کرانے چلے تھے، یہ قرآن مجید کہہ رہے. کہا کہ ذرا سورۃ الحشر اس کا آخری رکوع، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اے لوگوں، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنی خودی سے غافل کر دیا، اپنے آپ سے بیگانہ بنا دیا. یہی ہیں لوگ جو فاسق ہیں. علامہ نے کہا میرے فلسفے کی سورس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس معنی میں میں کہتا ہوں کہ اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت کو میں اعجاز قرآن کا سب سے بڑا مظہر سمجھتا ہوں. ایک شخص 20ویں صدی عیسوی کی شخصیت، اور پھر یہ کہ وہ کہیں مسجد اور کسی مدرسے کے ماحول میں پلا بڑھا نہیں ہے،
بلکہ اسکولوں اور کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں، اور صرف ہندوستان میں نہیں، انگلستان اور جرمنی کی یونیورسٹیوں میں رہا، جس نے اپنا لوہا منوایا ہے، وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میرے لیے فکر کی بنیاد، میرے فلسفے کی سورس، میری تمام سوچ کی رہنمائی جو ہے وہ اس کتاب نے کی ہے، تو معلوم ہوا کہ واقعتاً یہ قرآن مجید آج بھی معجزہ ہے۔ یہ بات تو ہوئی فلسفے اور فکر کے اعتبار سے۔ دوسرا پہلو جو اپلائیڈ پہلو ہے، اس دور کے اعتبار سے وہ اہم تر ہو گیا ہے۔ انسان کے لیے جو پیچیدہ تمدنی مسائل ہیں، سیاسی مسائل کو کیسے حل کیا جائے، معاشی مسائل کا حل کیسے ہو، سماج میں توازن کیسے ہو، مرد اور عورت کے درمیان توازن کیسے ہو، ہوتا کیا ہے یا عورت بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن جاتی ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں جو اس کا محاورہ ہے کہ جوتی کی نوک، یہ اس کی حیثیت ہو جائے گی، یا دوسری طرف عورت کلوپیٹرا بن کر قوموں کی قسمتوں سے کھیلے گی۔ دنیا میں یہ دو انتہائیں ہوئی، کہاں نقطۂ عدل کہاں ہے، کیسے بیلنس جو ہے اسٹرائک کیا جائے، مردوں کے حقوق اور فرائض اور خواتین کے حقوق اور فرائض، اس میں صحیح ترین ایکویشن ہے کیا؟ اسی طریقے سے فرد اور اجتماع، فرد اور ریاست، یا تو یہ کہ انسان کی انفرادی آزادی اتنی جا رہی ہے، مادر پدر آزاد، جس کا مظہر یہ ہے کہ آج انگلستان میں دو مرد بھی میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون تسلیم کرے گا ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کو وہی حقوق حاصل ہو، یہ ہے وہ آزادی۔ اور یا پھر یہ ہے کہ جو روس میں ہے یا دوسرے ممالک میں ہے کہ آزادی بالکل ختم، اور معلوم ہوا کہ ایک ٹوٹلیٹیرین سوسائٹی، مستبدانہ نظام، ان کے درمیان نقطۂ عدل کہاں ہے؟ اسی طرح سرمایہ اور محنت، اگر ذرا سا سرمایہ کو چھوٹ ملتی ہے وہ مزدور کا خون چوستا ہے اور اس کا حق اس کو نہیں دیتا۔ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہ کا نا خراب، انقلاب انقلاب انقلاب۔ ایک طرف سرمایہ دار ہے جو مزدور کی رگوں میں سے خون نچوڑ کر سرخ شراب کا پیمانہ لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ در حقیقت مزدور کا خون ہے جو پی رہا ہے۔ ایک طرف وہ زمیندار اور جاگیردار ہے جو کاشتکار کا خون جو ہے چوس رہا ہے۔ تو یہ انتہا ہے، اور یا یہ ہے کہ اگر ذرا آپ مزدور کو یا اس کارکن کو تھوڑا تحفظ دیجئے تو وہ کام نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں پچھلے دور میں یہی ہوا تھا، میں یہ برملا کہتا ہوں، آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بھٹو نے واقعہ یہ بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس نے مزدور کو ایک سیلف ریسپیکٹ دی تھی، کاشتکار کو اپنی عزت کا احساس دیا تھا کہ میں بھی انسان ہوں، میرے بھی حقوق تھے، لیکن نتیجہ اس کا نیگیٹو نکلا، مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا، معیشت کی گاڑی ختم ہو گئی۔ وہ چیز کے جو متوازن ہو، جس میں مزدور کو اس کا حق مل رہا ہو اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی جائز مزدوری اس کو مل گئی ہے، جس میں کہ انسان کسی سرمایہ دار کی رعیت بن کر نہ رہ جائے۔ دوسری طرف یہ کہ سرمایہ کے لیے بھی جو اس کا صحیح ہے کہ اس کو انسینٹیو ملے، وہ میدان میں آئے، اس کے اندر رسک لینے کے جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہو۔ ان دونوں چیزوں کو کیسے متوازن کیا جائے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ پیچیدہ مسائل جن کا حل قرآن میں ہے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہم نے خود ان چیزوں کے لیے دوسروں کے سامنے جھولی پساری ہوئی، ہم دوسروں سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہمارا حال کیا ہوا تھا اس صدی کے شروع میں؟ مصطفیٰ کمال پاشا نے جب ترکی میں اسلام کے آئلی قوانین بھی منسوخ کیے، نوٹ کیجئے اس کو، یہ اسی صدی کے وہ صدمے ہیں جو ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور گاہے گاہے باز خواہی قصہ باری نہ رہا، تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سیدھا رہا۔ اس صدی میں کیا نہیں ہوا؟ عربوں کی ریوولٹ ترکوں کے خلاف، ان کے پیٹھ میں جو خنجر گھونپا، اور ایک انگریز، ایک کرنل لارنس کی وہ ساری شرارت، اس کے نتیجے میں ایک عظیم مملکت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ، دی گریٹ آٹومان امپائر، اس کے چیتڑے اڑ گئے، اور اس کے بعد وعدے کیے تھے عربوں سے کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے۔ ہوا کیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور تقسیم کر لیے، مغربی سامراج کا دور شروع ہو گیا۔ اس کا ایک رد عمل مصطفیٰ کمال پر اس درجے شدید ہوا، اس نے ہر چیز جس کا تعلق عربوں سے تھا اس کو ختم کر دیا، ملک بدر کر دیا۔ عربی میں اذان نہیں ہوگی، عربی میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، اور اسی کے ضمن میں یہاں تک گیا کہ فیملی لاز بھی، رومن لاز جو ہے وہ نافذ کیے۔ تو یورپ کے اخبارات نے اس وقت یہ طنز کیا تھا مسلمانوں پر، یہ مسلمان عجیب قوم ہے، کہتے یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا بہترین ضابطہ ہے، بہترین قانون ہے، ہمارے قانون سے بہتر کسی کا قانون نہیں، اور حال یہ ہے کہ فیملی لاز کے لیے بھی یہ ہم سے بھیک مانگ رہے ہیں
ہم سے وہ قوانین لے کر اپنے ہاں نافذ کر رہے ہیں. آج بدقسمتی سے اکثر و بیشتر مسلمان ممالک کا حال یہی ہے. آج ہم ان سے بھیک مانگ رہے ہیں. کہیں جمہوریت کی بھیک ہے, کہیں سوشلزم کی بھیک ہے, کہیں کسی اور سماجی نظام کی بھیک ہے, کہیں مرد اور عورت کی کامل مساوات کا ایک نظریہ ہے, شانہ بشانہ چلنے والا فلسفہ ہے, جو خالص مغرب کی تہذیب کی ایک بھیک ہے جو مانگی جا رہی ہے. کاش کہ آج قرآن کے اس اصل اعجاز کی طرف, جو اس کا اصل معجزہ اس دور کے لیے, میں نے عرض کیا کہ اعجاز قرآنی کا وہ معجزہ کہ وہ فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے, وہ یا تو اپریشیٹ کر سکتے اہل عرب, اور اہل عرب میں سے بھی حقیقت میں وہ جو قدیم جاہلی شاعری کے جاننے والے ہیں جو بہت کم رہ گئے اب, وہ جان سکتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تو کیوں زبانیں گنگ ہو گئی تھی, کیوں کوئی ایک شخص جھوٹ موٹ کو بھی مدعی بن کر نہیں آ سکا کہ یہ میں نے قرآن کی جیسی ایک کتاب یا قرآن جیسی ایک سورت یا قرآن کی طرح کے چند جملے میں نے موضوع کر دیے ہیں. لیکن دوسرا پہلو ہے فکر اور فلسفہ, اس کے اعتبار سے جس کا سب سے بڑا ثبوت اس دور میں علامہ اقبال, اور تیسرا پہلو ہے اسلامک سوشل سائنسز, پولیٹیکل سائنس, اکنامکس, سوشولوجی. اس میں جو کچھ قرآن نے دیا ہے, جو آج بھی انسان کی رہنمائی کے لیے بہترین نظام ہے, اس نظام کو ہم سمجھے, اسے دنیا کے سامنے پیش کریں, تب در حقیقت قرآن مجید کا اعجاز سامنے آئے. یہ دو پہلو تو میں نے وہ عرض کیے ہیں کہ جو کسی غیر مسلم کو بھی نظر آئے. قرآن کا پریزروڈ ہونا, اس کی انٹیگریٹی, اوتھینٹسٹی, یہ چیزیں وہ ہے کہ جو سب نے مانی. قرآن کے ذریعے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا ہونا, یہ وہ بات ہے کہ جو کسی اندھے کو بھی دیکھنی پڑتی ہے. اس حقیقت کا اعتراف دشمن کو بھی کرنا پڑتا. میں یاد دلا دوں آپ کو, ایچ جی ویلز, آپ نے نام سنا ہوگا, سائنٹیفک فکشن میں اس کا بڑا اونچا مقام ہے, لیکن اس نے تاریخ نسل انسانی پر بھی دو کتابیں لکھی, اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ اور اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں وہ شخص حضور کے ذکر پر جب آتا ہے تو میں صرف ذکر کر رہا ہوں, نقل کفر نہ باشد, اس نے حضور کی شخصیت پر بڑے رقیق حملے کیے ہیں, بڑے گھٹیا حملے کیے. حضور کی خاص طور پر تعدد ازدواج کا جو معاملہ ہے, یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے اتر نہیں سکتی, اس لیے کہ ان کا آئیڈیل ہے حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ, جان دی بیپٹسٹ اینڈ جیسس آف نزارت. ان دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی, تجرد کی زندگی بسر کی, لہذا ایک شادی بھی ان کے نزدیک گھٹیا فعل ہے. تو حضور نے تو کی ہیں 11 شادیاں, 11 نکاح کے ہیں. یہ جو کڑوی گولی ہے یہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی, اس لیے میں انہیں معذور سمجھتا ہوں. تو اس نے اس پہلو سے تو بڑے حملے کیے, لیکن خطبہ حجۃ الوداع کے وہ جملے جو ہے تاریخی, پورے کے پورے اس نے کوٹ کیے. لا فصل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں, کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں, کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے. تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. یہ الفاظ لکھ کر کہتا ہے کہ جہاں تک ہیومن فریٹرنیٹی, ایکویلٹی اینڈ فریڈم, 3 الفاظ نوٹ کیجئے, انسانی حریت, انسانی مساوات, انسانی اخوت, کہتا ہے جہاں تک ان 3 چیزوں کے واز ہیں, سرمنز کا تعلق ہے, وہ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے. عیسائی ہونے کے باوجود خاص طور پر نام لیتا ہے جیسس آف نزارت. سرمنز تو حضرت مسیح کے ہاں بھی بہت مل جائیں گے کہ تمام انسان برابر ہیں, سب کو بھائی بھائی ہونا چاہیے, سب انسان آزاد ہیں, تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور کے ساتھ یہ معاملہ ایمپٹی سلوگنز کا نہیں ہے, یہ صرف واز نہیں ہے, یہ صرف سرمنز نہیں ہیں, یہ ایمپٹی سلوگنز نہیں ہیں. He translated these things into actuality. ایک حقیقت, ایک واقعہ کی شکل دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ معاشرہ پیدا کیا جس میں انسانی اخوت, انسانی مساوات اور انسانی حریت, یہ تینوں اقدار بتمام و کمال موجود تھی. یہی وجہ ہے اس صدی میں نوٹ کیجئے, گاندھی جی, موہن داس کرم چند گاندھی, جس کو آج پوری دنیا میں تسلیم کیا جاتا ہے, عالم عرب میں بھی مہاتما گاندھی کی بڑی عزت ہے. پنڈت نہرو کا کسی زمانے میں استقبال ہوا تھا ریاض میں,
تو ہمیں بہت غصہ آیا تھا کہ مرحبا برسول السلام، ویلکم ٹو دی پروفٹ آف پیس، یہ الفاظ تھے کہ جن سے پنڈت نہرو کا استقبال ہوا۔ غصہ ہمیں بہت آیا، یہ رسول کا لفظ استعمال کر دیا انہوں نے۔ بعد میں ہم نے سوچا بھائی رسول کے معنی ان کے ہاں ایلچی کے ہیں، تو انہوں نے اس کو اپنی جو بھی غلطی میں سمجھا یا صحیح سمجھا، اس کو چھوڑ دیجئے، میں کچھ سیاسی گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ شخص اس وقت امن کا پیغام بر ہے، لہذا اس کو ویلکم کیا۔ بہرحال گاندھی جی کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا میں اس شخص کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ہمارا معاملہ ہندوستانی مسلمانوں کا معاملہ یہ دوسرا ہے۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جوتا جسے کاٹتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ یہ جوتی کاٹ رہی ہے، ورنہ دیکھنے والے کو پتا چلے گا بڑا خوبصورت جوتا ہے، بڑا عمدہ جوتا ہے، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، لیکن جسے وہ پنچ کر رہی ہے اسے پتا ہے کہ یہ ہے کیا۔ اس اعتبار سے ہمارا معاملہ علیحدہ ہے، لیکن دنیا کو بہت خوبصورت اور بہت ہی اعلیٰ اور بہت ہی اونچی شخصیت ایک نظر آتی ہے۔ بہرحال ایک پہلو سے یقیناً ماننا پڑے گا اس کی عظمت کو کہ ہندو قوم کے لیے اور ہندوستان کے لیے، اس کی آزادی کے لیے جو عظیم جدوجہد کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں اس وقت جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 1937 کا تصور کیجئے۔ 1937 میں آپ کو معلوم ہے 1935 میں قانون بنا تھا اور پہلی مرتبہ الیکشنز ہوئے تھے بر صغیر میں 1937، اور وہ ہوئے تھے صوبائی الیکشنز۔ ان کے نتیجے میں وزارتیں قائم ہوئی، مسلم لیگ نے بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کو، لہذا پورے ہندوستان میں تمام صوبوں میں کانگریس کے وزراء کی وزارتیں بنی۔ ہریجن اخبار میں ایک مقالہ لکھا تھا گاندھی جی نے اس وقت، جس میں کہ ان کانگریسی وزراء کے سامنے نصیحت کے انداز میں یہ بات رکھی تھی کہ آج جب کہ آپ لوگوں کو اختیار مل رہا ہے اور حکومت، یہ پہلی انسٹالمنٹ تھی جو انگریزوں نے دی تھی ہمیں، سیلف رول یا ہوم رول کی پہلی انسٹالمنٹ تھی، تو جو بھی تمہیں اختیارات مل رہے ہیں اس میں میں تمہارے سامنے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مثال رکھتا ہوں۔ یہ ہے وہ بات کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کا کہ دشمن اعتراف کرے۔ مہاتما گاندھی اگر اعتراف کر رہا ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتیں حکومت کی سطح پر وہ ابو بکر اور عمر ہیں، تو ابو بکر اور عمر کس درخت کے پھل ہیں؟ وہ شجرہ طیبہ، شجرہ نبوت ہے کہ جس کے پھل ہیں ابو بکر اور عمر، جن کو تربیت دی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا لوہا آج دنیا مان رہی ہے، لہذا ہمیں قرآن مجید کے اعجاز کے پہلو سے ان اعتبارات سے خود بھی توجہ کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی ادھر متوجہ کرنا چاہیے۔ اب میں تبرکاً 3 مقامات سے میں نے آیات پڑھی ہیں، قرآن مجید کی عظمت کا وہ ادراک اور شعور جو ہمیں ہو سکتا ہے، ہم وہ کہ جو قرآن کو مانتے ہیں اللہ کا کلام، ہم اس بنیاد پر سمجھے کہ اللہ نے اپنے کلام کی کیا مدح کی ہے۔ اور نمبر 2 یہ فارسی کا ایک مصرع ہے کہ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، ہیرے جواہرات کی قدر و قیمت یا بادشاہوں کو معلوم ہوتی ہے جو ان میں کھیلتے ہیں، اور یا یہ کہ جوہری کو جو ان کا کاروبار کرتا ہے، جانتا ہے، پہچان ہے، پرکھتا ہے۔ عام آدمی کو کیا پتا، اس کے ہاتھ میں اگر کوئی آپ ہیرا رکھ دیں، وہ سمجھے شاید کو کوئی کانچ کا ٹکڑا، اسے اس کے اندر کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا۔ قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہری، کہ ہیرے جواہرات جو ہیں ان کی قدر و قیمت کا اندازہ یا بادشاہوں کو ہوتا ہے یا جوہری کو ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کا عظمت کا صحیح ادراک یا اللہ کو ہے یا محمد الرسول اللہ کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی جو کچھ دنیا دیکھتی ہے وہ تو وہ ظاہر کا ایک پہلو ہے، وہ تاریخی حقائق ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ باقی قرآن مجید کی عظمت کا کوئی صحیح ادراک ہو سکتا ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کی زبانی اور یا ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روح سے۔ اسی لیے میں نے 3 جگہ سے آیات پڑھی ہیں۔ ایک مقام سے سورہ رحمان کی ابتدائی 4 آیات، سورہ یونس کی 2 آیات، سورہ حشر کی 1 آیت، اور 3 احادیث نبویہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تیسری جو ہے وہ بہت طویل حدیث ہے، وہ پوری میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا تھا، اس کے صرف ابتدائی اور آخری کلمات میں نے اس وقت آپ کو سنائے۔ میں تھوڑی سی تشریح ان کی کروں گا تاکہ قرآن مجید کی عظمت کا جو نقش میرے اور آپ کے قلب پر ہونا چاہیے وہ صحیح در حقیقت ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ہمارے دلوں پر قائم ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی عظمت یہ کلام ہے، اس کی کلام کی عظمت کا پہلا پہلو ہے متکلم کی عظمت کے اعتبار سے۔ عربی میں کہا جاتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔
बादशाह जब गुफ्तगू करेगा मालूम होगा शाहाना अंदाज है, एक कोई भिखारी गुफ्तगू करेगा या कोई गुजरा गुफ्तगू करेगा, सब्जी फरोश करेगा, कोई मछली फरोश करेगा, हर एक का पता चल जाएगा कि कौन बोला। वो जिसको कहते हैं कि दांत बाजी राग पाया, दो जुमले कोई शख्स बोलेगा पता चल जाएगा कितने पानी में है, इसके इल्म का, फजल का, तहजीब का, तमद्दुन का क्या मेयार है। इसलिए कि कलाम जो है दर हकीकत मुतकल्लिम की पूरी शख्सियत की अक्कासी करता है। इसका मकाम क्या है, इसका मर्तबा क्या है, इसके जहन की बुलंदी क्या है, इसके फिक्र की गहराई क्या है, इसके उफ़क़ ज़हनी की वुसअत क्या है, इस सब का अंदाजा होगा कलाम से। तो अब ये कलाम है अल्लाह का। मालूम हुआ कि अल्लाह की सिफात का एक कामिल अक्स कुरान मजीद में मौजूद है। ये बात समझिए, इसको कुरान ने किस तरह बयान किया। ये वो लतीफ हक़ाइक़ हैं जिनके लिए कुरान मजीद तमसील का पैराया इख्तियार करता है। अब सूरह हश्र की तमसील क्या है? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतार दिया होता, लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तुम देखते उस पहाड़ को कि अल्लाह की खशियत से दब जाता और फट जाता। वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून, और ये मिसालें हैं जो हम लोगों के लिए बयान करते हैं ताकि वो तफक्कुर से काम लें, गौर व फिक्र करें। अगर मैं और आप कुरान की अज़मत से वाकिफ नहीं होंगे, इस बात को नोट कर लीजिए, तो मैं और आप अपना वक्त कैसे सर्व करेंगे उसके लिए। इंसान का एटीट्यूड बड़ा यूटिलिटेरियन है, आज के इंसान का खास तौर पर। वो किसी ऐसे ही काम के लिए वक्त लगाएगा जिसमें उसके लिए फायदा हो, और उस फायदे की चीज अगर नहीं है तो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होगा। अगर कुरान मजीद की अजमत का हमें इदराक हो जाए तो हम अपना पूरा वक्त उसके लिए वक्त कर देंगे, उसको समझेंगे, उसकी गहराइयों में गौताजनी करेंगे। जैसे इकबाल ने कहा कि कुरान में हो गौताजन है मर्द मुसलमान, लेकिन अगर ये कि उसकी अजमत का इदराक न हुआ तो बस ये कि कभी इत्तेफाक हो गया कि खोल लिया और उसको पढ़ लिया, पढ़ भी लिया बगैर समझे, और उसका सवाब किसी और को पहुंचा दिया। वो आज हुसूल सवाब भी नहीं रहा, ईसाल सवाब ही रह गया। वरना यह कि बार आज अल्लामा इकबाल ने जो इस पर फप्ती चुस्त की है कि बाया तश्तरा कारे जुजीनीस्त के अजियासी ने वो आसा बमीरी, इस कुरान की अजीम आयात से है मुसलमान आज तेरा सरोकार सिर्फ इतना रह गया है कि कोई शख्स मर रहा हो, आलम नज़ा में हो, तो उसको यासीन सुनाकर उसकी जान जल्दी से निकाल दो, आसानी से निकल जाए, बस ये सरोकार रह गया। मैं ये नहीं कहता कि ना पढ़ी जाए, हुजूर ने फरमाया पढ़नी चाहिए, लेकिन सिर्फ ये नहीं है उसका मसरफ। ये तो इंसानी जिंदगी की रहनुमा किताब बनकर नाजिल हुई है, उसके ऊपर इस एतबार से तवज्जो तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम्हारी इसके साथ जो है दिलचस्पी सिर्फ इतनी रह गई। तो पहली बात यह कि ये समझिए कि कुरान ने ये तमसील इख्तियार की अपने अजमत के बयान के लिए। अगर हमने इस कुरान को पहाड़ पर उतार दिया होता तो तुम देखते कि वो फट जाता और दब जाता। अब इसको समझिए, अल कुरान युफस्सिरु बाज़ुहु बाज़ा, कुरान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तफसीर करता है। सूरह आराफ में वाक़े आया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आपको मालूम है कि कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलामी का शरफ हासिल करते थे। गुफ्तगू हो रही है लेकिन अल्लाह नजर नहीं आ रहा। अब इसको अपने ऊपर तारीख कीजिए, ये साफ सामने आते भी नहीं, साफ छुपते भी नहीं। ये जो सूरत हाल थी कि अगर किसी की आप आवाज सुन रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, सामने नहीं आ रहा, तो आपके दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि जरा से ये पर्दा भी उठा दिया जाए, मुझे दीदार भी हासिल हो जाए। लिहाजा सूरह आराफ में है जब कई बार ये शर्फ हम कलामी हासिल हुआ अल्लाह से, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी हिम्मत से काम लिया, बड़ी जुरत की, दरखास्त कर दी, रब्बे अरेनी अंजुर इलैक, ये जो पर्दा बीच में हाइल किया हुआ है परवरदिगार, तू मेरा शौक देख, मेरा इश्तियाक देख, तो मुझे जरा दीदार भी अता हो जाए। उस पर क्या बात कही गई? लन तरानी, मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते, तुम इस जसद जाहिरी के साथ, इस जसद मादी के साथ, इन उनसरी आंखों से मेरा दीदार नहीं कर सकते। वलाकिन अंजुर इल जबल, देखो हम तुम्हें एक मिसाल दिए देते, जरा उस पहाड़ की तरफ देखो, हम अपनी एक तजल्ली उस पर डालेंगे। फ़इनिस्तक़र्रा मकानहु फ़सौफ़ तरानी, अगर वो पहाड़ हमारी तजल्ली को झेल जाए, तहम्मुल कर ले, तो तुम भी सोचना कि शायद हमें देख सको। उसके बाद हुआ क्या? फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा साइक़ा, जब अल्लाह ताला ने पहाड़ पर अपनी एक तजल्ली डाली तो वो पहाड़ जो है फट गया। और मूसा, अब देखिए बराह रास्त तजल्ली मूसा पर नहीं है,
یہ انڈائریکٹ مشاہدہ ہے تجلی ربانی کا کہ جو پہاڑ پر ہوئی ہے، اور پہاڑ کی جو کیفیت ہوئی ہے اس کے مشاہدے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گئے، وَصَعِقَ مُوسَىٰ خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ یہ ہے وہ مثال جو یہاں دی ہے قرآن کے لیے۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ انفر کیجئے، استدلال، استنتاج۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو تاثیر تجلی ذات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں اس کا شعور نہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں۔ یہ بالکل ذات کی تجلی کی جو تاثیر تھی وہی قرآن خود بیان کر رہا ہے کہ اس کلام ربانی کی۔ اس کو بھی علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، فاش گویم آنچ در دل مزمرست، صاف کہہ دیتا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے، این کتابیں نیست چیزیں دیگرست۔ اسے کتاب نہ سمجھ بیٹھنا قرآن کو، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ کچھ اور کیا ہے؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ پائندہ گویاستو۔ یہ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مثل حق، ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرح یہ زندہ ہے، پائندہ ہے۔ آپ سب سے پہلے اللہ کے ہاں جواب دے اپنی ذات کے لیے، باقی کے لیے آپ صرف کوشش کر سکتے ہیں، اولاد کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، والدین کے لیے آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ کیسے گڑ گڑا کر حضرت ابراہیم نے اپنے باپ سے کہا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ کیسی عاجزی کے ساتھ، کس طریقے سے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، کیسے گڑ گڑا لیکن نہیں ماننے لائق شخص۔ تو آپ دوسرے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، صرف جیسے کہ حضور سے خطاب کر کے فرمایا گیا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں، آپ کے ذمے تبلیغ ہے، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمے تبیین ہے، وضاحت ہے، آپ کے ذمے یہ ہے کہ بار بار کہیں، لیکن یہ کہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ تو یہ بات جان لیجئے، اصل اختیار ہے اپنا۔ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہارے اوپر ذمہ داری جو ہے وہ اپنی ہے، اور تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گی کسی کی گمراہی جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں سب سے پہلے قو انفسکم آیا، بچاؤ اپنے آپ کو۔ یہ تو تمہارے اوپر، یہ تو گویا کہ فرض عین کے درجے میں ہے، اس پر تو تم کلیتاً مکلف ہو کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنا تو تمہیں اختیار حاصل ہے۔ البتہ اس کے بعد جو حیثیت اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہیں کنبے کے سربراہ کی حیثیت سے ہو، تو اہلیکم، اب ان کو بچانے کی کوشش تمہارے ذمے سب سے پہلے۔ اسی کی ہمیں شرح ملتی ہے حدیث میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، تقویٰ کی تلقین فرماتے تھے تو پہلے اپنے آپ کو مخاطب کریں، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور اپنے نفس کو بھی کہ اللہ کا تقوی اختیار ہے۔ پھر جب آپ دعوت اور تبلیغ کے اندر بھی ترتیب بھی آپ کو معلوم ہے، پہلے اپنے گھر والوں سے بات شروع کی ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کو انذر عشیرتک الاقربین، پھر اپنی قوم، اور اس میں خاص طور پر وہ خطبہ ذہن میں رکھیے کہ اپنے گھرانے کی، اپنے قریب کی، اپنی جو عزیز خواتین تھی انہیں جمع کر کے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ اے فاطمہ، محمد کی لخت جگر، بچاؤ اپنے آپ کو، نکالو اپنے آپ کو جہنم سے، آگ سے، اس لیے کہ قیامت کے دن مجھے تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ اے صفیہ، محمد کی، اللہ کے رسول کی پھوپھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا، انقذی نفسک من النار فانی لا املک من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے ہاں میں کام نہیں آ سکوں گا، مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ترغیب، یہ تلقین تو سربراہ خاندان کے اعتبار سے یہ ہر مسلمان مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے۔ اب اس میں جو آ رہا ہے مضمون اگلی آیت میں، بلکہ یہی آیت ابھی چل رہی ہے، یہ بڑا لرزا دینے والا ہے۔ دکھایا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری کوتاہی ہوئی اور تمہاری کوتاہی کی وجہ سے تمہارے یہ لاڈلے اور پیارے اور چہیتے جو ہیں یہ جہنم کے حوالے کیے گئے،
تو ذرا سوچ لو اس وقت، ذرا اس کا جو تصور کر لو. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. آگ کون سی؟ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. انسان جہنمی، وہ تو اس کے ایندھن ہے ہی. پتھر کس معنی میں کہے گئے؟ یہ مضمون سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں بھی آیا ہے. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرین. اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں. ایک زیادہ قرین قیاس جو ہے وہ یہ کہ چونکہ وہ پوجتے تھے پتھروں کو، بت ان کے پتھروں کے بنے ہوتے تھے، تو انہیں بھی انہی کے ساتھ جھونک دیا جائے گا تاکہ ان کی حسرت میں اور اضافہ. ہم ان کو ڈنڈوت کرتے تھے، ان کے سامنے نذرانے پیش کرتے تھے، انہیں ہم نے سمجھا تھا کہ ان میں کوئی الوہیت ہے، اختیار ہے، اور آج یہ ہمارے ساتھ اسی آگ کا ایندھن بن رہے ہیں. ایک بات حضرات نے اس کو محمول کیا ہے ظاہر پر کہ یہ در حقیقت آگ کی تیزی اور تندی اور شدت کے ظہور کے لیے ہے، کہ جیسے کہ ہمارا عام تجربہ ہے کہ ایک آگ وہ ہے جو لکڑیوں سے جلا کر آپ وہ آگ جو ہے فراہم کرتے ہیں لکڑیوں کے ذریعے، ایک آگ وہ ہے جو پتھر کے کوئلے کو دہکا کر جو آگ حاصل ہوتی ہے. تو ان دونوں میں جو فرق اور تفاوت ہے اس آگ کی شدت، اس کی تیزی اور تندی کا، تو اس حوالے سے کہا گیا ہے. بعض ہمارے تابعین حضرات نے گندھک کے پتھر مراد لیے کہ وہ بڑے بڑے پتھر گندھک کے ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے آگ جو ہے انتہائی تیزی کے ساتھ بھڑکے گی اور اس کی شدت جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی. واللہ عالم. تو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر. اور مزید بات جو فرمائی علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر، اس آگ پر معمور ہیں وہ فرشتے جو بڑے تند خو ہیں، سخت دل ہیں، بہت ہی زبردست ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے یا نہیں کریں گے جو حکم بھی انہیں مل جائے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں اور کریں گے جس کا کہ انہیں حکم ملتا ہے یا ملے گا. یہ میں نے دونوں ترجمے کیے فعل مضارع جس میں حال اور مستقبل دونوں شامل ہوتے ہیں، ان دونوں پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے. کہ ایک تو اس میں اشارہ کیا جا رہا ہے غلاظ شداد، دنیا میں بڑی سے بڑی جیل ہو اور بڑے سے بڑے لوگ وہاں پر سزائیں دینے والے ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی کسی کا دل پسیج جائے، کوئی اس کے اندر کوئی انسانی جذبہ جو ہے وہ جاگ جائے کہ اس کی شدت میں کچھ کمی کر دوں، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی جذبہ ہمدردی پیدا ہو جائے. یہاں اس کا بالکل ایک برعکس جو ہے نقشہ سامنے لایا گیا. غلاظ شداد، وہ نہایت تند خو ہوں گے، سخت دل ہوں گے، ان کے دلوں کے اندر کوئی نرمی پیدا نہیں ہوگی. تمہارے نالا و شیون سے، تمہارے شور و فغاں سے، تمہارے آہ و بکا سے، تمہارے گریے سے اور فریاد سے وہ قطعاً متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ نے جس کے بارے میں جو حکم دیا ہوگا وہ اس کو بجا لائیں گے. جو سزا اللہ کی طرف سے اس کے لیے طے ہو گئی ہوگی وہ سزا وہ اس کو دیتے رہے. اس میں گویا کہ آپ کے اس جذبہ جو پیرنٹ ہوڈ کا اور جو آپ کے اندر جذبہ ہے اپنی اولاد کے لیے، جو شفقت اور محبت، اس کو انووک کیا جا رہا ہے کہ ذرا سوچو اس وقت کا لاڈ پیار، اس وقت کی محبت اور شفقت وہ نتیجے تک کہاں پہنچا رہی ہے کہ وہ پھر حوالے کر دیے جائیں گے ان فرشتوں کے کہ جن میں کوئی دل کے پسیجنے کا کوئی امکان نہیں ہے، ان کو کہیں کسی کے اوپر کوئی رحم نہیں آئے گا. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم. یہ جو آخری ٹکڑا اس آیت مبارکہ کا، یہ فرشتوں کے بارے میں بہت اہم بات ہے کہ جس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. در حقیقت اس بات کو میں نے پہلے مختلف مواقع پر مختلف انداز میں بیان کیا ہے، تھوڑا سا اس کا اس وقت میں اعادہ کروں گا. یہ جو دنیا میں مشرکانہ نظام میں دیویوں اور دیوتاؤں کا تصور ہے، یہ کہاں سے آیا؟ ہمارا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ انسانیت کا آغاز جو ہوا وہ توحید سے ہوا. پہلے انسان اللہ کے نبی تھے، لہذا یوں نہیں ہے کہ انسان رفتہ رفتہ توحید تک پہنچا ہے. پہلے وہ مظاہر قدرت کی جو ہے پرستش کرتا تھا، ابھی عقلی اعتبار سے بالغ نہیں تھا، ہوتے ہوتے کہیں جا کر وہ مونوازم یا مونوتھیزم یا توحید تک پہنچا ہے. یہ ہے مغرب کا فلسفہ. ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ نوع انسانی کی زندگی کا آغاز روشنی میں ہوا ہے، اندھیرے میں نہیں ہوا، علم میں ہوا، جہالت میں نہیں ہوا، اس لیے کہ پہلے انسان اللہ کے نبی بھی. لہذا توحید سے بات شروع ہوئی ہے، شرک تو بعد میں پیدا ہوا. اس شرک کے لیے اب ہمیں سراغ لگانا پڑے گا کہ یہ چیزیں کیوں آئیں، کہاں سے آئیں، کس طور سے آئیں، کیا مغالطے لوگوں کو پیش آ گئے جن کی وجہ سے وہ مشرکانہ اوہام میں مبتلا ہو گئے.
ان میں سے ایک بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ در حقیقت ایمان بالملائکہ ہی نے ان دیویوں اور